بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اڈیالہ سے آگے جہاں اور بھی ہیں، لگتا یہ ہے اطلاعات اس طرح کی ہیں کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے دن پورے ہو گئے، اگلی منزل کہاں ہوگی؟ اور پی ٹی آئی کو بڑی امید ہے کہ اس سے معافی مل جائے گی، کیونکہ عمران خان نے جو کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے پر رد عمل ظاہر کیا ہے، اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ سب کو پکڑ لو، مجھے چھوڑ دو۔ تو پی ٹی آئی کی یہ امید کیا پوری ہو سکتی ہے؟ اور پھر عمران خان نے یہ شکوہ بھی کیا ہے کہ جہاں تو مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، جبکہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر یہ کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کو انکار کر دیا ہے، اور اس انکار کی وجہ بڑی ظاہر ہے، بہت موٹی، اور ایسی وجہ ہے کہ جس کو دور کرنا اب پی ٹی آئی کے بس میں بھی نہیں ہے، بلکہ یہ شہباز شریف صاحب کے بس میں ہے۔ پھر لاہور کے ایک نامی گرامی گنڈے جمیل بھٹی نے مریم نواز سے معافی کیوں مانگی، یہ کیا قصہ تھا اور معافی مانگنے کی وجہ کیا تھی؟ تو یہ ہمارے چند موضوعات ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد میں یہ خبریں گرم ہیں اور قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ اڈیالہ جیل پر 3 افغان دہشت گردوں کے مبینہ ناکام حملے کے بعد عمران خان کی سیکورٹی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ پولیس کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے ایسا کوئی اعلان سامنے نہیں آیا کہ یہ 3 افغان دہشت گرد جو افغانستان سے آئے تھے، ان کا تعلق ٹی ٹی پی سے تھا، یہ ایسی کوئی اطلاع حکومت نے نہیں دی ہے۔ لیکن عام تاثر یہ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی ہی کے لوگ تھے، کیونکہ افغانستان سے اگر کوئی لوگ آتے ہیں تو ظاہر ان کا نشانہ عمران خان کو قتل کرنا نہیں ہو سکتا۔ افغانستان میں کسی کی کیا دشمنی ہے عمران خان سے؟ افغانستان میں البتہ عمران خان کے ہمدردوں کی اچھی خاصی تعداد پناہ گزین ہیں، ملا احمد اللہ نے انہیں رکھا ہوا ہے، اور پاکستان میں ٹی ٹی پی کے جو رشتے ہیں عمران خان کے ساتھ وہ بھی آپ کے سب کے سامنے ہیں۔ تو خیال یہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے حق میں کچھ شواہد بھی موجود ہیں، کہ یہ لوگ دراصل عمران خان کو رہا کرانے آئے تھے، اور ان کے ساتھی اڈیالہ سے کچھ فاصلے پر، آپ کے علم ہوگا کہ وہ علاقہ جو ہے وہ ایک قسم کا ویرانہ ہے۔ اڈیالہ جیل کے آس پاس بہت کم آبادی ہے، ارد گرد میدان ہے، شہر دور ہے، اور اس ویرانے میں ان کے ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ ان کے لیے کوئی خاص مسئلہ پیدا نہیں ہونا تھا اگر یہ بیرک میں پہنچ کر عمران خان کو اٹھاتے اور ساتھ لے کر فائرنگ کرتے ہوئے نکل جاتے، تو پھر ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ اس کمین گاہ تک پہنچ جاتے جہاں ان کے ساتھی موجود تھے، اور پھر وہاں سے وہ ان کے لیے افغانستان کا راستہ بالکل آسان تھا۔ یا وہ افغانستان لے جاتے یا پھر وہ پشاور لے جاتے، کیونکہ وہاں سے 1-2 میل کے فاصلے پر ہی، تھوڑے سی فاصلے کے بعد پھر پختونخوا کی سرحد آ جاتی ہے۔ وہاں پھر عمران خان کو کہیں بھی وہ ڈسپوز آف کر دیتے، اور عمران خان پھر وہاں روپوش ہو کر، جس طرح مراد سعید روپوش ہوا ہے، تو یہ دونوں چانسز پر بات ہو رہی ہے کہ یا تو وہ انہیں افغانستان لے جانا چاہتے تھے تاکہ وہ وہاں بیٹھ کر پاکستان میں اپنی جلا وطن حکومت قائم کر سکے، یا پھر پشاور میں پختونخوا میں کسی بھی جگہ پر ان کو روپوش کرا دیا جاتا، جہاں پشاور ہائی کورٹ موجود ہے جو کسی بھی وفاقی ادارے کو وہاں چھاپہ مارنے سے روک سکتی ہے۔ تو جو بھی ہو، اس کے پس منظر میں اور جو بھی ان کے ارادے ہوں، ظاہر یہ سب قیاس آرائی ہے اور اندازے، اور ان اندازوں میں اچھا خاصا وزن موجود ہے، لیکن حقیقت کا حال تو صرف سرکاری ایجنسیوں کو ہو سکتا ہے، جنہوں نے جو تفتیش کی ہے اس کے نتائج سے انہوں نے اپنے سے اوپر آگاہ کر دیا ہوگا، لیکن اس کو باہر آنے میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے۔ اگر وہ چاہیں کہ یہ اطلاع پبلک تک فیڈ کر دینی چاہیے تو وہ کر دیں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر اب عمران خان ان کے لیے ایک اڈیالہ اور راولپنڈی میں ان کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ اگر عمران خان کی جان کو خطرہ ہے تب بھی مسئلہ ہے، اور اگر عمران خان کو بھگا کر افغانستان میں یا پختونخوا میں کوئی جلا وطن حکومت بنانا ہے تو تب بھی مسئلہ ہے۔ تو اس مسئلے کا حل یہ سوچا گیا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ سے نکال دیا جائے۔ پی ٹی آئی والے امید ظاہر کر رہے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ سے نکال کر بنی گالہ میں رکھا جائے گا، تو اس کا تو امکان نہیں ہے، بنی گالہ میں نہیں رکھا جائے گا۔ عمران خان کو کسی ایسی جیل میں رکھا جائے گا جہاں طالبان دہشت گردوں کی رسائی آسان نہ ہو، اور وہاں سے پھر اگر وہ کوئی آپریشن کرنا چاہیں بھی تو بھاگنا ان کے لیے آسان نہ ہو، یعنی اول تو ان کا وہاں پہنچنا ہی مشکل ہو، اور اگر کسی طریقے سے پہنچ جائیں تو ان کا بھاگنا مشکل ہو۔
تو یہ ایسی جیل بہاولپور ڈویژن میں ہو سکتی ہے، ملتان ڈویژن میں ہو سکتی ہے، سندھ میں ہو سکتی ہے، لیکن کراچی میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ کراچی میں طالبان کی پوری آبادیاں موجود ہیں، اور یہ سندھ اور بہاولپور ان علاقوں میں عمران خان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ امکان بروئے کار آیا تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی کہ وہ جو گنڈا پور ہے پختونخوا کا وزیر اعلیٰ، دنیا کی تاریخ میں ہم نے ایک مثال قائم کر دی ہے کہ ایک بدنام گنڈے کو ایک اہم صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے، اور یہ اس کا سہرا آپ پتہ نہیں کس کس کے سر بندھے گا، کہ وہی ریاست جو نواز شریف کو اس لیے وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتی کہ وہ فوج کے ساتھ گستاخانہ لہجہ اختیار کرتا ہے، تو وہی ریاست جو ہے وہ اس گنڈے کو وزیر اعلیٰ بنا کر راضی ہے، جس نے ریاست کو للکارا، جس نے فوج کو گالیاں دی اور ماں بہن کی گالیاں دی، ننگی گالیاں دی، اور جس کے بے شمار کارنامے ہیں، اور جن میں ایک کارنامہ یہ ہے کہ اس نے فوجی عمارتوں پر، فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملے کیے اور حملوں کی نگرانی کی۔ تو خیر یہ تو بیچ میں ذکر آ گئی تھی، تو گنڈا پور صاحب کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ وہ جو 3 دن پہلے 1 میل سے کچھ کم لمبا پروٹوکول قافلہ لے کر اڈیالہ جیل کو فتح کرنے آیا تھا اور 1 گھنٹہ عمران خان سے ملاقات کر کے واپس گیا تھا، وہ کیا فراخ دلی تھی، کیا سخاوت تھی شہباز حکومت کی کہ اس کو یہ اجازت دی گئی، جب نواز شریف صاحب قید تھے ایک جھوٹے مقدمے میں، وہی پاناما اقامہ کیس میں، اور پھر اس کے بعد جو احتساب عدالت کا نام نہاد ایک ڈرامہ رچایا گیا، اس کے تحت قید میں تھے، تو اس وقت پاکستان کے صدر تھے ممنون حسین مرحوم۔ تو انہوں نے درخواست کی حکومت سے، انتظامیہ سے، کہ جناب میں نواز شریف صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ وہ صدر مملکت تھے، آئینی عہدیدار تھے، پاکستان کے آئین کے مطابق وہ ریاست پاکستان کے سربراہ تھے، مملکت پاکستان کے سربراہ تھے، ان کو نواز شریف سے جیل میں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن اس گنڈے کو 1 میل لمبا پروٹوکول جلوس لے کر اڈیالہ پہنچنے کی اجازت دی گئی، فیسیلیٹیٹ کیا گیا، سہولت کاری کی گئی، 1 گھنٹہ اس نے ملاقات کی، اور پھر اسی کر و فر سے وہ 1 میل لمبا پروٹوکول قافلہ لے کر واپس پشاور پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ عدالتوں کی مہربانی سے اب ایک ایسا شخص جو عدالتی فیصلوں کے تحت نااہل ہو چکا ہے، پارٹی رہنماؤں اور وکیلوں کو ہر روز ان سے مشورے کی اجازت کے لیے ملاقاتوں کی اجازت ہے، جبکہ نواز شریف صاحب کو اسی ملک کی عدالتوں نے کہا تھا کہ چونکہ یہ نااہل ہو گیا ہے، اس لیے پارٹی امور پر مشورہ کرنے کے لیے پارٹی کے کسی رہنما کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ خیر یہ ماضی کا قصہ تھا۔ تو اب اگر یہ وہاں ان کو پہنچا دیا گیا، عمران خان کو کسی اور جیل میں، مثلا بہاولپور ڈویژن میں پہنچا دیا گیا، یا ایون ملتان شہر میں ان کی ملتان کی جیل میں بھیج دیا گیا، یا سندھ میں اگر اس کو رکھا گیا کہ سندھ کی کسی جیل میں، جہاں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو سوچنا پڑے گا کہ وہ عمران خان کو رکھنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، کیونکہ وہاں اگر کوئی حملہ ہو گیا، طالبان والے وہاں بھی پہنچ گئے، تو ذمہ داری پیپلز پارٹی پر آئے گی، تو یہ بھی سوچنا ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ بظاہر جو وہاں اسلام آباد میں خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ موصوف اب اڈیالہ میں نہیں رہ سکتے، اور اب ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ نواز شریف صاحب کو تو جیل میں بجلی کا پنکھا چلانے کی بھی اجازت نہیں تھی، کرسی رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، چارپائی کو چھوڑے انہیں گدا اور بستر اور تکیہ بھی نہیں دیا گیا تھا، اور اسی عمران خان کو 8 کمروں پر مشتمل ایک بڑا کمرہ، گدے، صوفہ سیٹ، بستر، چارپائی، میز، کرسی، کولر، ہر چیز اس کو دی گئی ہے۔ تو کیا نئی جیل میں یہ ساری سہولتیں اسے ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ اور نئی جیل میں وہ دیسی کٹے، دیسی مرغے، دیسی بکرے، دیسی انڈے، دیسی گھی، یہ ساری اشیاء تعیش عمران خان کو فراہم ہوں گی اس نئی جیل میں یا کہ نہیں؟ اچھا، پی ٹی آئی کو دوسری امید یہ ہے کہ عمران خان نے جو کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے پر جو جواب رد عمل دیا تھا، اس کے تحت حکومت یا ادارے عمران خان کو معافی دینے پر غور کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ سنیے کہ اس نے کہا کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ سی سی ٹی وی کی مدد سے 9 مئی کے سارے ملزم گرفتار کیے جائیں، ان کو سزا دی جائے،
اور مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں اس وقت ضمانتوں پر رہا ہیں اور وہ 9 مئی میں ملوث ہے، ان کو پکڑ لو۔ اور چونکہ سی سی ٹی وی میں نہیں تھا، میں اس موقع پر موجود نہیں تھا، لہذا کیمرے میں میری فلم تو تھی ہی نہیں، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ یہ این آر او کی ایک نئی منت تھی، ایک نیا ترلا تھا، اور پی ٹی آئی کو امید ہے کہ وہ شاید اس بات پر اداروں کا دل نرم ہو۔ تو جناب بہت ساری خبریں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں جن کی روح سے ہم پی ٹی آئی کی اس امید کو خام خیالی قرار دے سکتے ہیں، لیکن میں صرف ایک وجہ بیان کروں گا، وہ میرے خیال میں کافی ہے۔ اس لیے کہ اگر عمران خان کو معافی دے دی جاتی ہے تو مستقبل میں ایک رستہ کھل جائے گا کہ کوئی بھی پارٹی مسلح جتھے لے کر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ ٹی وی کی بلڈنگ کو آگ لگا سکتی ہے، وہ سیکریٹریٹ کی بلڈنگ کو آگ لگا سکتی ہے، وہ جی ایچ کیو کو آگ لگا سکتی ہے، وہ ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹس کو آگ لگا سکتی ہے، اور سب آگ واگ لگانے کے بعد پھر وہ معافی مانگ کر چھوٹنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اور جب وہ پارٹی معافی مانگے گی تو اس کو کیا جواب دیا جائے گا کہ نہیں جناب آپ نے تو ریاست پر حملہ کیا، آپ کو معافی نہیں مل سکتی، تو وہ جواب میں کہے گا کہ جناب جس طرح آپ نے عمران خان کو معافی دی تھی اسی طرح سے مجھے بھی معافی دے دیں۔ تو یہ ایک ہی دلیل کافی ہے۔ ویسے جو دوسری خبریں ہیں ان کے بارے میں آپ کو علم ہوگا کہ وہاں کوئی نرمی کا تصور نہیں ہے، اور یہ فوج کو جو تانے دیے جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر تانے دینے میں بھی حق مجانب ہے کہ معاملہ سستی سے کیوں ہے، 9 مئی کے مجرم تھوک کے حساب سے ضمانتوں پر رہا کیوں ہو رہے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کیا کر رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے جج کیا کر رہے ہیں، سیشن جج اور دہشت گردی کی عدالتیں کیوں پی ٹی آئی کے اعلی کار بنی ہوئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ عدلیہ میں ان لوگوں کو بھرتی کیا گیا تھا پچھلے 2014 سے جو آپریشن عمران خان، پروجیکٹ عمران خان نافذ کیا گیا تھا، تو اداروں کی طرف سے ان تمام عدلیہ، اس تمام عدالتی محکموں میں، عدالتی شعبوں میں چن چن کر یوتھیے لگائے گئے تھے، بددیانت، بے ایمان اور کرپٹ جج ڈھونڈ ڈھونڈ کر لگائے گئے تھے۔ جج کیا تھے؟ یہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے وکیل تھے جن کو جج بنایا گیا، باجوہ، فیض اور رحیل شریف، وہ جو 4 ارب روپے کا پلاٹ ہتھیا کر سعودی عرب فرار ہو گیا، اور جو ایکسٹینشن نہ ملنے کے عوض پاکستان کو تباہ کرنے پر تر گیا تھا اور کہا تھا کہ میں مارشل لا لگا دوں گا۔ تو اس طرح کے عناصر نے، اور پیچھے لمبی کہانی ہے، جنرل پاشا تھا، ظہیر الاسلام تھا، یہ سارے لوگوں نے مل کر جو اس ملک کے ساتھ ایک عجیب و غریب، دردناک اور عبرتناک اور شرمناک کھلواڑ کیا، تو اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ عدلیہ میں چن چن کر بددیانت اور بے ایمان جج لگائے جائیں جو دراصل پی ٹی آئی کے وکیل تھے۔ اب فوج کیا کرے یا ادارے کیا کریں؟ کوئی ایسا آرڈیننس تو لا نہیں سکتے کہ یہ سارے جج فارغ کر دیے جائیں، تو ظاہر انہی کے اندر سے رستہ نکالنا پڑے گا، اور وہ رستہ نکلے گا، کیونکہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود 9 مئی کے ملزم پکڑے گئے، مقدمے درج ہوئے، کارروائی بھی شروع ہوئی، یعنی عدلیہ نے جگہ جگہ پر رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، دہشت گردوں کو بچانے کے لیے عدلیہ آخر تک گئی ہے، ساری عدلیہ نہ صحیح لیکن میجارٹی۔ اس کے باوجود جو کچھ ہوا ہے وہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی مارشل لا تو نہیں ہے کہ مارشل لا کا ایک پروکلمیشن آئے اور وہ عدلیہ کے تمام فیصلوں کو اوور رول کر دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ اسی سسٹم کے تحت اندر سے کارروائیاں کرنی پڑیں گی، اور کارروائیاں آگے بڑھیں گی، پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ یہ جو تاثر نظر آ رہا ہے نا کہ ریاست جو ہے وہ نااہل ہے یا کمزور ہے یا ڈر گئی ہے یا بلیک میل ہو گئی ہے یا مینڈیٹ کے، عمران خان کے مینڈیٹ سے پریشان ہے۔ بھائی مینڈیٹ تو دوسروں کے پاس ہے، 4.5 کروڑ ووٹ دوسروں کو ملا ہے، اور یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہم عوام ہیں۔ وہ اگر آپ 2.25 کروڑ عوام ہیں تو 4.5 کروڑ کون ہیں؟ تو یہ نہیں ہوگا، یہ چیزیں اپنے حساب سے چلیں گی، ہمارے اندازوں اور ہماری خواہشات کے مطابق نہیں چلیں گی، یہ لاجیکل انداز سے چلیں گی اور رستے کو بناتے ہوئے چلیں گی، اور یہ چلیں گی۔ لہٰذا پی ٹی آئی کو یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی رعایت ممکن ہے، رعایت ممکن نہیں ہے۔ یہ کسی ایک جنرل کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پوری مسلح افواج کے تمام ہائی اپ سے، ان کی پوری جو ٹاپ کی قیادت ہے، ٹاپ براس ہے، ان کا متفقہ فیصلہ ہے۔
کوئی اکثریتی فیصلہ نہیں ہے کہ 12 نے حمایت کی اور 4 نے مخالفت کی، ایسا نہیں ہے۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ فوج پر حملے کے ملزموں کو رعایت نہیں دی جا سکتی، اس لیے نہیں کہ انتقام لینا ہے، بلکہ اس لیے کہ ملک کی فوج کے وقار کو آئندہ کے لیے محفوظ کرنا۔ ایک مرتبہ معافی دے دی تو دروازہ کھل گیا، اور جب دروازہ کھل جائے تو پھر آپ اس کو بند نہیں کر سکتے، کیونکہ سامنے ہوتی ہے دریا کی موجیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی کو ایک بڑی امید تھی مولانا فضل الرحمان سے، وہ تو تباہ ہو گئی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میرا تو دعویٰ ہی پختونخوا صوبے پر ہے۔ سندھ میں تو ان کا دعویٰ بڑا چھوٹا سا ہے، 1 یا 2 سیٹوں پر بلکہ 1 سیٹ پر دھاندلی کا ایشو ہے۔ سندھ میں 1 سیٹ پر دھاندلی کا ایشو ہے۔ ویسے جے یو آئی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری 2-3 سیٹیں چھینی گئی ہیں، لیکن ایکچولی 1 ہی سیٹ کا جھگڑا ہے، باقی 2 سیٹیں جی ڈی اے کی ہیں۔ تو ان کا جو جھگڑا ہے، ان کا جو دعویٰ ہے، وہ تو پختونخوا ہے، اور پختونخوا میں کون جیتا ہے؟ پی ٹی آئی جیتی ہے۔ جے یو آئی کی سیٹیں چھین کر پی ٹی آئی جیتی ہے۔ اب پی ٹی آئی نے خود چھینی ہے یا کسی نے چھین کر ان کو دی ہیں، یہ بھی تو ایک تھیوری چل رہی ہے۔ جو بھی ہے، اس میں جب مال مسروقہ پی ٹی آئی کے پاس ہے تو جے یو آئی ان کے ساتھ کیسے مل سکتی ہے؟ ہاں، ملاقاتیں کرنے کے لیے وہ آ سکتے ہیں، رابطے کرنے کے لیے وہ آ سکتے ہیں، لیکن مولانا نے کبھی اشارہ نہیں دیا کہ وہ پی ٹی آئی سے مل کر کوئی ایجیٹیشن کریں گے۔ اب انہوں نے واضح الفاظ میں پی ٹی آئی کو بتا دیا ہے کہ ہم اپنا احتجاج کریں گے، ہمارے احتجاج کا رخ کیا ہوگا، شکل کیا ہوگی، یہ ہم طے کریں گے، آپ کے ساتھ ہم نہیں ملیں گے۔ اور یہ پی ٹی آئی کو ایک دوسری بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جے یو آئی کو ملا کر وہ کچھ دھرنے ورنے اس طرح کی چیزیں، اور ظاہر مولانا فضل الرحمان اگر فرض کیجیے دھرنا دیتے ہیں، 50-60 ہزار یا 1 لاکھ یا 2 لاکھ افراد لے کر وہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین، 50-60 ہزار کا دھرنا جو ہوتا ہے نا، وہ سمندر ہوتا ہے انسانوں کا۔ یہ تو پی ٹی آئی والوں نے بیوقوف بنایا ہوا تھا عوام کو کہ 10,000 کا جلسہ اور وہ 2 لاکھ کا بنا کر بتاتے تھے کہ 3 لاکھ آدمی ہیں، 4 لاکھ آدمی ہیں۔ 60,000 کا مجمع دیکھنے والوں کے دل ہلا دیتا ہے، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ جتنا بھی بڑا مجمع لے کر آئیں، تو پی ٹی آئی کی تو امید یہی تھی نا کہ وہ اس دھرنے میں اپنے 2,000 آدمی 3,000 آدمی جھنڈے دے کر بھیج دیں گے، اور وہ لگے گا جیسے کہ پی ٹی آئی ہر جگہ چھائی ہوئی ہے۔ پورا دھرنا جو ہے 60,000 آدمی مولانا فضل الرحمان کا اور 2,000 پی ٹی آئی کا، لیکن لگے گا کہ آدھے جے یو آئی کے ہیں، آدھے پی ٹی آئی کے ہیں۔ تو وہ ایک بہت بڑی امید چھن گئی ہے۔ اور پھر پی ٹی آئی کی ایک بڑی امید غیر ملکوں سے تھی، ان کا یہ خیال نہیں تھا، یقین تھا۔ ان کے بیانات میں یہ چیزیں سامنے آئی تھیں کہ دنیا اس کو تسلیم نہیں کرے گی، دنیا نہیں مانے گی، ہمارے دوست ملک بھی نہیں مانیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ چین نے مبارکباد دی، ایران نے مبارکباد دی، ترکی نے مبارکباد دی، سعودی عرب نے مبارکباد دی، اور متحدہ عرب امارات نے مبارکباد دی، قطر نے دی، دوسرے ملکوں نے دی، روس تک نے دی۔ اور روس کا جو مبارکبادی پیغام تھا وہ ان پر تو پی ٹی آئی والے حامیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ پیوتن جو ہے وہ اپنا جار ہے۔ اور پھر امریکہ نے دی، اور امریکہ نے تو دوہری مبارکباد دی، بلکہ 3 مبارکبادیں امریکہ نے دی ہیں، 3 مبارکبادیں۔ ایک مبارکباد کہ آپ نے الیکشن کرائے اور نئی حکومت آ گئی۔ دوسری مبارکباد یہ دی کہ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن گئی، یہ دوسری مبارکباد تھی۔ اور تیسری مبارکباد امریکہ نے اس بات پر دی کہ آپ کو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے مبارکباد دی ہے، یہ ایک اچھا شگن ہے۔ اور یہ اچھا شگن ہے، مودی جتنا مرضی برا ہے، لیکن ہمارا ایشو مودی نہیں ہے، ہمارا ایشو بھارت ہے۔ بھارت سے ہمارے تعلقات نارمل ہونا چاہیے، کیونکہ آنے والے وقتوں میں ہمیں دشمن کا جو خطرہ ہے، بڑا خطرہ، وہ بھارت کے مقابلے میں افغانستان سے زیادہ ہے، جہاں ملا ہیبت اللہ کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ پشاور بھی افغانستان کا، تو اٹک بھی افغانستان کا، تو راول پنڈی، کیمبل پور، وہ ہزارہ اور جہلم اور میاں والی، یہ سارے علاقے ہمارے ہیں، کیونکہ ان کی جو نئی تشریح ہے نا گریٹ افغانستان کی، اس میں اٹک کا پل نہیں رہا۔ وہ پرانی بات ہو گئی کہ اٹک کے پل تک افغانستان ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ راول پنڈی ریجن میں اتنے پشتون ہیں، میاں والی میں اتنے پشتون ہیں، یہ ساری بیلٹ ہماری ہے۔ وہ ان کا سب پر دعویٰ۔ تو ملا ہیبت اللہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، وہ نریندر مودی سے زیادہ خطرناک ہے۔ نریندر مودی جو ہے وہ پھر بھی امریکہ، روس، چین، ان تینوں ممالک کا بھی خیال رکھے گا، لحاظ رکھے گا۔ اگر اس نے حملہ کرنا بھی ہوا تو اول تو
میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگوں کا زمانہ ختم ہو گیا. اب جنگیں نہیں ہوں گی. اب یا تو سرد جنگیں ہوں گی یا پھر تجارتی امور پر تعاون کے سمجھوتے ہوں گے. تیسری کوئی چیز نہیں ہوگی. تو خطرہ اب امام اللہ ہیبت اللہ سے ہے, نریندر مودی سے نہیں. ناظرین, لاہور کا ایک بدنام غنڈہ گھرانہ ہے جس کا ایک فرد ہے جمیل بھٹی. اس نے کل معافی مانگی اور یہ بھی کہا کہ میں نے تو بکواس کی تھی. اچھا, جو اس نے بکواس کی تھی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں, وہ ایسے الفاظ تھے کہ جو اگر کسی کے سامنے سر بازار کسی آدمی کو کہے جائیں تو وہ جواب میں گولی مار دے. یعنی اشتعال کی انتہا درجے کو پہنچانے والی گالیاں اس نے دی مریم کو ایک مجمع میں. اور پی ٹی آئی کے اخلاقی دیوالیہ پن پر کچھ کہنا فضول ہے. وہاں جو پی ٹی آئی کا ہجوم تھا اس نے وہ گندی غلیظ ناقابل تصور ناقابل برداشت گفتگو اور گالیاں سن کر نعرے لگائے عمران خان کے حق میں, پی ٹی آئی کے حق میں اور جمیل بھٹی کے حق میں. تو اب یہ اس نے معافی کیوں مانگی؟ پی ٹی آئی والے معافی نہیں مانگا کرتے, یہ گالیاں دیا کرتے ہیں. ان کا کوئی آدمی ہو, شیر مربت ہو یا گنڈا پور ہو, کوئی بھی ہو, ان کا گالیاں دیے بغیر ان کا چارہ نہیں ہے. ان کے ڈی این اے میں گالیاں اور جنسی غلاظت ان کے ڈی این اے میں ہے. تو پتہ یہ چلا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے کیونکہ یہ بدنام غنڈہ گروپ ہے. اور حال ہی میں سے مراد ہے کہ اسی نگران دور میں انہوں نے زمینوں پر مزید قبضے کیے ہیں, لوگوں کے پلاٹوں اور مکانوں پر قبضے کیے ہیں. اور عمران خان کے پورے دور میں ان کی قبضہ گیری کی مہم سرکاری سرپرستی میں چلتی رہی. تو اب حکومت نے کوئی فیصلہ کیا تھا کہ اس کے قبضے سے ناجائز, جو انہوں نے ناجائز کیا, لوگوں کو دھکے دے کر گھروں سے نکالا اور ان کی مکانوں اور گھروں پر قبضہ کر لیا. اس طرح کی غنڈہ گردی یہ کرتے ہیں یہ گھرانہ. تو یہ کارروائی کی جائے. تو اب یہ پری ایمپٹیو کارروائی ہے. وہ کیا بتانا چاہتے ہیں یہ کھل کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جب یہ کارروائی ہوگی تو یہ کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی قبضہ نہیں کیا, ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا, ہم تو بے گناہ ہیں, معصوم ہیں. دراصل ہوا یہ تھا کہ جذبات کے عالم میں جمیل بھٹی نامی گنڈے نے مریم نواز کی شان میں کچھ کہہ دیا تھا. تو اب مریم نواز اس کا انتقام لے رہی ہیں. یہ رنگ دینا ہے. اس رنگ دینے کے لیے انہوں نے وہ چیز, جو گالیاں, وہ جو ویڈیو پہلے زیادہ وائرل نہیں ہو سکی تھی, اب وہ وائرل ہوگی. اور مسلم لیگ نون کے بعض نادان دوست بھی اسے وائرل کر رہے ہیں. تو اس وائرل ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ جب ان کی گردن دبوچی جائے گی تو پی ٹی آئی باجماعت غل مچائے گی کہ یہ مریم نواز ذاتی توہین کا انتقام لے رہی ہیں. تو ناظرین, آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. عمران خان کے لیے بہرحال دن بدن حالات بد سے بدتر ہوں گے. تو اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. تب تک کے لیے خدا حافظ.